مسجد لہو لہو ہے، خون علی بہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ عزیزان گرامی، ہم نے ان 3 شبوں میں مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گفتگو شروع کروں، ایک نقطے کی طرف میں آپ سب کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، آپ غور کریں کہ رب العزت کا اپنا ایک انداز ہے، طریقہ گفتگو ہے، اس سے بہتر کوئی انداز اور طریقہ گفتگو نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے بھی وہی شیوا اپنایا، حتیٰ ہمارے بزرگان نے بھی ایک لمبی مدت تک اس طریقہ کار کو اپنایا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ قصے کی صورت میں، کہانی کی صورت میں سیرت انبیاء و اہل بیت کو بیان کرنا۔ ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ کار رائج رہا۔ گھروں میں جب بھی اجتماع ہوتا، ایک ساتھ ہوتے، تو بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنی نسلوں کو سیرت اہل بیت، سیرت انبیاء سے اس طریقے سے آشنا کرتے تھے کہ ان کی سیرت کو قصے کی صورت میں بیان کرتے تھے۔ قصے کی صورت میں کسی چیز کو بیان کرنے سے سننے والوں کی توجہ اور زیادہ اس خطیب کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بزرگان یہ طریقہ کار اپنائے رہے، لیکن افسوس کی بات ہے آج تو ہماری نسلیں یا تو ایک جگہ جمع ہی نہیں ہوتی، اگر جمع ہو بھی جائیں تو ایک دوسرے سے کوسوں فاصلے پہ ہوتے ہیں، ان کے اذہان صرف ان کے جسم قریب ہوتے ہیں۔ فکر ہر ایک کی اپنے اعتبار سے، جس کے ہاتھ میں جو موبائل سیٹ ہے اسی کے اعتبار سے وہ گم ہوتا ہے اپنی فکروں میں، اور یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ بزرگ بیٹھ کے سیرت اہل بیت کو بیان کریں۔ حتیٰ میں اگر یہ کہوں غلط نہیں ہوگا کہ بزرگ اب اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی کوئی آپس میں گفتگو ہوتی بھی ہے، نہایت ہی فضول قسم کے ٹاپک پہ گفتگو ہوتی ہے جو وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کاش ہم اپنی نسلوں کو ایک بار پھر اس طرف لے آئیں کہ سیرت اہل بیت کو کہانی اور قصے کی صورت میں ان کے لیے بیان کریں۔ میں ان 3 شبوں میں چاہوں گا کہ مولا کائنات کی زندگی اور سیرت کے حوالے سے مختصر ترین طریقے کو اپناتے ہوئے ان کی زندگی کے ایک کافی حصے کو ہم سمجھیں اور اس سے جو سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے پاک پروردگار نے مولا کی ولادت کا خاص اہتمام کیا۔ وہ بھی کس انداز سے؟ خاص مہینے کا انتخاب کیا، اس مہینے کے خاص ایام کا انتخاب کیا، اور مکان نے ولادت کے اعتبار سے بھی ایسا اہتمام آج تک نہیں ہوا تھا جس طرح مولا کی ولادت کے لیے اہتمام کیا گیا۔ آپ دیکھیں، تقریباً اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جناب آدم کے بعد سے لے کر خانہ کعبہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ حتیٰ اسلام سے پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کی طرف آتے، اس کا طواف کرتے اور اس عبادت کو انجام دیتے تھے۔ خاص اس کے لیے ایک مہینہ تھا، وہ رجب کا مہینہ تھا۔ رجب کے مہینے میں بھی خاص ایام جو تھے وہ 13، 14 اور 15 رجب کے دن تھے۔ آپ دیکھیں کہ رب العزت نے انہی دنوں کا انتخاب کیا، اس مہینے کا انتخاب کیا جب مکہ میں دور دور سے لوگ عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مختلف خطوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں۔ اس میں اہتمام یہ کیا کہ مولا کی ولادت سے پہلے خود جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں۔ شکم میں جو فرزند ہے اس نے باقاعدہ کہا، ماں آپ کو اس وقت بیت اللہ کی طرف جانا ہے، جبکہ وہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے اگر کوئی باہر بھی ہو وہ گھر آ جاتی ہے خاتون،
لیکن بیوی کو معلوم ہے کہ کون ہے جو ان کے بطن مبارک میں ہے۔ بی بی سے گفتگو کیا کرتے تھے اپنی والدہ گرامی سے۔ بی بی اب جب خانہ کعبہ کی طرف آئی ہیں تو عجیب انداز ہے، آ کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ نے اپنے جسم کو متمسک کیا اور رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے محو گفتگو ہوئی، بار الہ میں آپ پہ ایمان لائی ہوں، آپ کی کتابوں پہ ایمان لائی ہوں، اس آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے رسولوں پہ ایمان لائی ہوں، بار الہ تجھے اس مولود کا واسطہ ہے، میرے لیے اس مشکل کو آسان فرما۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک بی بی ہے اس طریقے سے دعا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں سب کو احساس ہوا کہ دیوار شک ہونے لگی اور دیوار میں دروازے جتنا جگہ کھل گئی۔ بی بی اندر چلی گئی، جوف کعبہ کی طرف چلی گئی اور دیوار دوبارہ اپنے جس طرح پہلی حالت میں تھی اسی طرح دوبارہ پہلی حالت میں آ گئی۔ لوگ حیران ہوئے، لوگوں کے درمیان باتیں ہونے لگی۔ کسی نے کہا یہ فاطمہ بنت اسد تھی، زوجہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھی، تو جائیں ان کے پاس، ان کو اطلاع کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ کلید بردار کعبہ جناب ابو طالب ہی تھے۔ آئے، کہا اے ابو طالب، ہم نے یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، آپ کلید بردار ہیں، تو آپ چلیں اور دروازہ کھولیں اور دیکھیں یہ کیا ماجرا تھا۔ آپ نے ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا، فقط مسکرا دیے۔ وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ابو طالب ہماری اس بات کو مان نہیں رہے اور مسکرا رہے ہیں کہ یہ ایسے کب ہو سکتا ہے، جبکہ جناب ابو طالب کو سب معلوم تھا، وہ رب العزت کے محبوب اور بندگی کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو بہت پہلے 30 سال پہلے اپنی اہلیہ کو یہ اطلاع کر دی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی کہ اے فاطمہ، 30 سال بعد اللہ رب العزت تجھے اس کا ساتھی فرزند عطا فرمائے گا۔ تو آپ مسکرائے، گھر کو واپس چلے گئے، لوگ واپس آ گئے، باتیں ہوتی رہی اور مولا کی جوف کعبہ میں ولادت ہو گئی۔ بی بی رب العزت کے حکم کے مطابق کعبہ میں ہی ہیں۔ تیسرے دن رسول اللہ آئے، جناب ابو طالب آئے، دروازے کو جو تالا لگا ہوا تھا کھولا گیا۔ بی بی کعبہ سے باہر آنے لگیں، خانہ کعبہ سے باہر جب آنے لگیں تو اپنے فرزند کو رسول اللہ کی آغوش میں دیا۔ رسول اللہ کی آغوش میں جب آئے تو بی بی نے کہا اے محمد، تیرا یہ بھائی تیسرا دن ہے ولادت کو، ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ کہا یہ آنکھیں کب کھولے گا، اس نے تو پہلی زیارت ہی میری کرنی ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ کی آغوش میں آئے مولا نے آنکھیں بھی کھولی اور مسکرائے، رسول اللہ کو سلام کیا۔ سلام کے بعد کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں توریت و انجیل و زبور کی تلاوت کروں۔ رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے ان کتب کی تلاوت کی، اس کے بعد حتیٰ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عجیب ہے، رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس میں ماجرا کیا ہے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے اہتمام ہی یہ کیا تھا کہ اس وقت کی پورا عرض پہ جتنے بھی صاحبان ایمان تھے سب تک یہ پیغام رجب سے جب لوگ عبادت کرنے کے بعد واپس اپنے علاقوں کو گئے، سب نے اس بات کو بیان کیا۔ عجیب یہ ہے کہ خود مکہ میں بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ تعجب کرنے لگے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا اگر ہمیں پتہ لگانا ہے تو ہمارے پاس معیار الولد ہے، اس کے ذریعے معلوم کریں۔ معیار الولد کون تھا؟ ایک اژدہا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی ولادت میں کوئی نقص ہوتا تھا اپنی نسل کے اعتبار سے تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا اس اژدہا کو اس کو قریب لاتے۔ اگر وہ نسل کے اعتبار سے کسی خطا کا نتیجہ ہوتا تو کیا کرتا یہ اژدہا؟ اسے نقصان پہنچاتا، اور اگر اس کی نسل پاک ہوتی تو اژدہا اس جگہ سے واپس چلا جاتا۔ انہوں نے یہ کہا، جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا کوئی حرج نہیں، لے کے آؤ اسے۔ جب لے کے آئے، مولا آغوش رسالت سے گہوارے میں گئے، گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اژدہا جیسے ہی آیا، مولا نے اپنی 2 چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو اس کے منہ میں ڈال کے اس کے جبڑے کو پکڑ کے چیر دیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ حیران رہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ابھی چند دن کا ہے اور اژدہا کو جو معیار الولد
جس کا خاص ایک مقام تھا مکہ کے لوگوں میں، اس کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ افسوس کرنے لگے اب اس کے بعد کیا ہوگا، یہ معیار الولد تھا۔ تو رسول اللہ اس موقع پہ مسکرائے، کہا وہ فانی تھا، عارضی تھا، اللہ رب العزت نے میرے بھائی کی شکل میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معیار دے دیا۔ جو میرے اس بھائی علی سے محبت کرے گا، جان لینا کہ وہ نسل کا پاک ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس سے بغض و عداوت اور دشمنی رکھے گا تو اس کی نسل پاکیزہ نہیں ہوگی۔ بلکہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے تمہارے لیے اہتمام کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کی ابتدا، میں چاہوں گا اسی طریقے سے ترتیب سے عرض کرتا جاؤں، لیکن یہ جو فضیلت ہے مولا کی، کہ جسے شاعر نے بھی خوبصورت انداز میں کہا ہے، کثیرہ میسر نشد ای سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، لوگوں سے برداشت نہ ہوئی، مولا کے بغض میں کہنے لگے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، یہ تو سب اتفاقی تھا۔ اتفاق سے جناب فاطمہ بنت اسد وہاں آئیں اور اتفاق سے وہاں ولادت ہو گئی۔ تو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، میں بھی اپنے مومنین سے یہی عرض کروں گا، اپنی نئی نسل کو سکھانے کے لیے یہی عرض کروں گا کہ ان سے ہمارا سوال ہے، یہ آنا تو اتفاقی تھا، یہ بتاؤ دیوار میں شک جو ہوا جسے وہاں موجود لوگوں نے دیکھا، آیا وہ بھی اتفاقی تھا؟ دیوار میں شک ہونے کے بعد بی بی کا جب شک ہوئی دیوار، تو اصول یہ ہے کہ بی بی گھبرا کے ہٹ جاتی، پیچھے ہو جاتی، بلکہ بی بی گھبرائی نہیں، اس شک میں جو دروازہ بنا بی بی اندر چلی گئی، پھر بی بی وہاں اندر رہی 3 دن، ولادت ہو گئی 13 کو، بی بی رہی اندر رہی، جبکہ دروازے کو اندر سے کھٹکھٹا سکتی تھی۔ لوگوں کا جانا اور جناب ابو طالب کا مسکرانا، آیا یہ بھی اتفاق تھا؟ 3 دن کے بعد جا کے دروازے کو کھولنا، جناب فاطمہ بنت اسد کا مولا کو اپنے ساتھ لے کے باہر آنا، رسول کی آغوش میں دینا، رسول اللہ کی آغوش میں آنے کے بعد آنکھیں کھولنے کے بعد کتب آسمانی اور قرآن کی تلاوت کرنا، کیا یہ بھی اتفاقی تھا؟ یہ اگر سب اتفاق تھے تو آپ سوچیں اتفاقات میں جس کی فضیلت یہ ہو، وہاں حقیقت میں اس کے ایک عمل کو اگر میں یہاں بیان کر دوں کہ اگر وہ میدان میں آئیں تو رسول اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تمام جن و انس کی عبادت پہ فضیلت ہے علی کی ایک ضربت کو، جس کی ایک ضربت حقیقت میں یہ ہو تو باقی سارے حقائق میں اس کی بلندی، اس کا کمال کیا ہوگا۔ عجیب ہے، دشمنوں نے جب دیکھا کہ اس بات میں وہ اپنے ہدف و مقصد کو نہیں پا سکتے تو کہنے لگے کہ یہ کون سی فضیلت ہوئی، خانہ کعبہ تو بتوں کا مرکز تھا۔ تو ان سے پھر وہی عرض کروں گا، یہ بتوں کے مرکز پہ جانا اور تم لوگوں کا یہ کہنا کہ بی بی بھی گئی تھی اس وقت بتوں کے سامنے دعا کرنے، تو دعا تو بتوں سے کی تھی، آیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بتوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ دیوار کو شک کر سکتے ہیں؟ شک کرنے کے بعد بی بی اندر چلی جائے تو بتوں میں تم سمجھتے ہو یہ طاقت ہے کہ بی بی کہ ہاں وہاں مولا علی کی ولادت ہو اور بی بی سکون سے وہاں رہیں، اور تم سمجھتے ہو بتوں میں یہ طاقت ہے 3 دن پیاسی بھوکی رہیں، اپنے شیر سے اس فرزند کو نوازتی رہیں، شیر خدا کو پالتی رہیں، آیا یہ بتوں کا کمال ہے؟ تمہیں شرم تک نہیں آتی، تم بتوں کے بارے میں ان چیزوں کے قائل ہونا پسند کرتے ہو، علی کی فضیلت کے قائل ہونا پسند نہیں کرتے۔ مولا کائنات عزیزان گرامی، نہ پہلا رخ فضیلت کے انکار کا صحیح ہے، نہ دوسرا رخ فضیلت کے انکار کا صحیح ہے، اس سے آپ کے بارے میں دشمنی واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن مولا علی کی زندگی کا آغاز بھی مسجد سے ہوا، اللہ کے گھر سے ہوا، اور آپ کی شہادت بھی رب العزت کے گھر پہ ہوئی۔ عزیزان گرامی، 19 رمضان کی شب بہت سخت ہے، مولا آئے اپنے اس قاتل ملعون کو جو اوندے منہ سویا ہوا تھا اسے اٹھایا، کہا اٹھو نماز کا وقت ہے، گلدستہ آذان پہ گئے، آذان دی، عبادت میں مصروف ہوئے،
پھر اقامت فرمائی، اقامت کے بعد مولا نے نماز شروع کی۔ جب مولا سجدے میں گئے، اس ملعون نے وہ زہر میں بجھی ہوئی جو تلوار تھی مولا کے سارے اقدس پہ وار کیا، اس جگہ پہ جہاں خندق کے موقع پہ عمر ابن عبد ود کی تلوار نے گہرا زخم کیا تھا، اس نے اسی جگہ پہ دوبارہ یہ ضرب لگائی۔ کیفیت یہ تھی، ضرب کا لگنا تھا، مولا اس سجدے میں ہے، سر اپنا بھی اٹھا نہیں پائے، گریا آسمان پہ بلند ہوا، جناب جبرائیل نوحہ پڑھنے لگے، اور یہ صدا جب گونجی جناب زینب و ام کلثوم نے سنی، گریا کرنا شروع کیا، کہا ہمارے بابا کی خبر لے۔ جب وہ کیفیت ہوئی، مولا حسن علیہ السلام نے نماز مکمل کرائی، اس کے بعد بابا کو لیا، کہتے ہیں جو چٹائی تھی اس کے اوپر بابا کو لٹایا، اور اب لے آنا چاہ رہے ہیں بابا کو گھر کی طرف۔ جب لے کے آ رہے ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، عجیب کوہرام برپا ہے، سب گریہ کر رہے ہیں۔ مولا نے گھر سے پہلے کہا بیٹا اصحاب کو کہو واپس چلے جائیں۔ اصحاب نے کہا مولا اس وقت ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مولا حسن نے کہا بابا اصحاب کہتے ہیں ہمیں ساتھ چلنا ہے۔ کہا نہیں انہیں واپس کرو۔ کہا بابا آخر اس میں کیا راز ہے؟ کہا میں نہیں چاہتا جب گھر کے قریب جائے زینب و ام کلثوم کے رونے کی صدا ان کے کانوں تک پہنچے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا حق یہی ہے آپ کی غیرت گوارا نہ کرے، لیکن مولا میں کیا عرض کروں، ایک دل ایسا بھی آیا زینب و ام کلثوم ہے، شرابیوں کا مجمع ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ مسجد لہو لہو ہے، خون علی بہا ہے۔